قضا نماز اور روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں، خود خوشی سے رکھے یہ الگ بات۔ اور چوتھا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے اوپر حق کے ولایت حاصل ہے۔ آج کل ہمارے یہاں محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یعنی اگر لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے، ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہیں، ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کولیگ ہیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، تو اب کسی اور کی مداخلت کی، اس محاورے کا مطلب یہ جیسے اب سے کچھ دن پہلے اسلام آباد میں، لاہور میں، تیسرے شہر میں ایک طوفانی بدتمیزی اسلامی ملک میں جس طرح سے برپا ہوا، خواتین مارچ کے نام سے جو بےہودہ نعرے آئے ان کا قرآن و سنت کے ساتھ، کیا دین کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ قرآن کا حکم کیا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ فقہ اہل تسنن، فقہ اہل تشیع، لڑکی خود راضی ہے، لڑکی کی ماں بھی راضی ہے، لڑکی کے سارے بھائی بھی راضی ہیں، اس کی ساری خالائیں، چچا، تایا، ماموں، تمام رشتہ دار سوائے باپ کے سب راضی ہیں، لڑکی بھی، اس کے سارے رشتہ دار بھی، اس کے سارے عزیز، اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ لکھ کے یہ فیصلہ دے کہ اس لڑکی اور لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، اور چیف جسٹس آرڈر جاری کر دے کہ ہاں ان کی شادی ہونی چاہیے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور ملک کا سب سے بڑا مفتی اعظم اٹھ کر ان دو کا نکاح پڑھا دے، کیا حیثیت اس نکاح کی؟ کوئی حیثیت نہیں اس نکاح کی، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں جب تک باپ کی اجازت نہ ہو۔ کیوں؟ پروردگار نے باپ کو حق کے ولایت عطا کیا بیٹی پر، جب تک باپ کی مرضی نہیں ہوگی یہ حق نہیں ہو سکتا، اس میں ماں شریک نہیں ہے۔ یہ چار حقوق باپ کو شریعت نے دیے، ماں شامل نہیں، ایک حق ماں کو دیا پروردگار نے، اس میں باپ شامل نہیں۔ امام چہاروں سے پوچھا گیا، علی زین العابدین سے بتائیے کیا کریں؟ ایک ہی وقت میں باپ بلائے، اسی وقت میں ماں بلائے، تو کس طرف جائیں؟ باپ کی طرف یا ماں کی طرف؟ فرمایا ماں کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کہ ایک تو اس نے حمل کی زحمتوں کو برداشت کیا، تمہیں دودھ پلایا، ان سختیوں کو، تکلیفوں کو برداشت کیا۔ دوسرے، ماں کا دل حساس ہے، زیادہ نرم ہے، اگر انکار کرو گے یا تاخیر کرو گے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ اس صورت میں اگر ماں اور باپ کے درمیان اختلاف ہو جائے، کتنے حقوق بیان کیے دین نے، اسلام نے والدین سے متعلق؟ 80 حقوق بیان کیے۔ 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے ہے۔ میں نے صحیح بخاری کو پڑھا، صحیح مسلم کو پڑھا، اصول کافی کو پڑھا، سب کی کتابوں کو دیکھ کر یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تمام مسلمین کی بھی، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ 80 حقوق، جن میں سے زندگی کے جو 40 حقوق ہیں، 10 کا تعلق مال سے، 10 کا زبان سے، جسم سے۔ آپ والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی حفاظت مطلوب ہو، ان سے اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے، ان سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے، ان کے اوپر حکم نہیں چلا سکتے۔ باپ جاہل ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، پروفیسر ہیں، آپ حکمن کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ باپ کو شوگر ہے، میٹھا کھانا اس کے لیے مضر ہے، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ سختی نہیں کر سکتے۔ دین کہتا ہے التماس کر سکتے ہو، درخواست کر سکتے ہو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، یوں لے لیجیے۔ باپ کے دشمنوں سے، والدین کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ مال میں، انفاق میں والدین مقدم ہیں۔ حج کے لیے جائیں پہلے والدین کی طرف سے طواف کریں، عمرے کے لیے جاتے پہلے والدین کی طرف سے عمرہ بجا لائیں، کسی کو صدقہ دینا ہو سب سے پہلے والدین کی نیت شامل کریں، پھر اپنے بچوں کی اور اپنی صحت و سلامتی مد نظر ہو۔ پروردگار اس صدقے کو اور اس عبادت کو قبول بھی کرے گا، اس کا اجر چند گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ اگر کوئی عمل خیر انجام دینے کی توفیق ہو جائے، کوئی مسجد بنانے کی، کوئی امام بارگاہ تعمیر کرنے کی، کوئی مدرسہ بنانے کی، کوئی سڑک یا گلی یا کوئی بھی کار خیر، اپنا نام نہ لکھا جائے، والدین کا نام لکھا جائے، خدا آپ کے اس عمل کا اجر چند گنا بڑھا دے گا۔ یہ والدین 80 حقوق بیان کیے۔ کیا یہ 80 حقوق جنہیں قرآن و سنت نے بیان کیا والدین سے متعلق، یہ صرف ان والدین کے لیے جو نیک ہیں، متقی ہیں، نمازی ہیں؟ نہ، پیغمبر اکرام اسلام نے بیان فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اصول کافی میں، سنی شیعہ سب کے یہاں موجود ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ،
مسلمان کے ساتھ کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر کے ساتھ کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، مسلمان کی امانت تمہارے پاس ہے تب بھی اس کی نگہداشت واجب ہے، کافر کی امانت ہو تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے۔ تیسری چیز والدین، والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ اگر ایک غیر مسلم کافر گنہگار باپ بھی آپ کو کہہ دے کہ نہ گھر میں نماز پڑھو مسجد نہیں جانا، تو آپ اس کی بات پہ عمل کریں گے؟ کیوں؟ یا پروردگار نے، اللہ نے خود والدین کو مقدم رکھا۔ فرق نہیں ہے، کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ کوئی انسان ان حقوق سے مستثنا نہیں ہے، حتیٰ کوئی نبی بھی، یہ جو مراحل میں نے آپ کو بیان کیے، کوئی نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی نبی بھی مستثنا نہیں۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، کتنے انبیاء کا ذکر کیا قرآن حکیم نے؟ 25 انبیاء کا ذکر پروردگار نے قرآن میں نام لے کے کیا ہے، لیکن کسی بھی نبی کا، حتیٰ پیغمبر گرامی اسلام کا ذکر قرآن نے اکٹھا ایک جگہ پہ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ ذکر جناب موسیٰ کا ہے قرآن میں، لیکن کبھی سورہ بنی اسرائیل میں، کبھی سورہ آل عمران میں، کبھی کسی اور سورہ میں۔ صرف ایک نبی ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں ایک جگہ پر آیا، مسلسل پورا سورہ اتارا پروردگار نے، اور 111 آیتیں ساری کی ساری شروع سے لے کے آخر تک جناب یوسف علیہ وعلی نبینا علیہ تحیت و ثنا، ان کے کردار کو پروردگار نے سراہا۔ مشکل ترین حالات میں خود کو زلیخا کی شر سے بچایا، پروردگار نے اس نبی کو جوانوں کے آئیڈیل قرار دیا۔ یہ یوسف جو اپنے باپ پر بھی حق ولایت رکھتے ہیں، نبوت میں ان کا مقام قرآن نے بیان کیا، جناب یعقوب سے بلندر ہے۔ یہ یوسف جن کے کردار کی قرآن تعریف کر رہا ہے اور انسانوں کی آئیڈیل قرار دے رہا ہے، یہی یوسف نبی جب اپنے باپ یعقوب کے ساتھ ملاقات کا مرحلہ آتا ہے اور ان کے والد پہنچتے ہیں کنعان سے مصر کی طرف چلتے ہیں، اور ادھر سے جناب یوسف عمائدین سلطنت کے ساتھ، امراء کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ چلتے ہیں، جیسی جناب یعقوب کی نگاہ پڑتی ہے کہ یوسف آ رہے ہیں اپنے بیٹے کی محبت میں، وہاں رفتگی کے عالم میں، فوراً سواری سے اترے اور سر پر دوڑنا شروع کیا، اور دوڑتے ہوئے آگے جب بڑھ رہے ہیں تو اب جناب یوسف کی نگاہ پڑی جب اپنے والد بزرگوار پر، جناب یعقوب پر۔ ایک دوست فون کر رہے ہیں، وہ مکمل کر رہے ہیں تو پھر ہم بات بڑھاتے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ متاثر نہ ہو جائے۔ اب ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ کی کو، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی جناب یعقوب اترے، اپنے بیٹے کی طرف چل پڑے، تیزی سے دوڑ پڑے، اور جناب یوسف جو عزیز مصر ہیں، مصر کے سربراہ ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ باپ جب اتر چکے ہیں تو کیا کروں، میں بھی اتر جاؤں۔ منصب کا تقاضا یہ کہ باقی عمائدین سلطنت کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، مشیروں کے ساتھ سوار ہو کے آگے بڑھیں، لیکن پھر سوچ میں پڑیں کہ باپ اتر چکے ہیں۔ اسی تردد میں چند قدم طے کیے، لیکن پھر جب دیکھا باپ تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، اب جناب یوسف اترے، اور اب جب جناب یوسف جناب یعقوب کے احترام میں اتر پڑے، آگے دوڑنا شروع کیا۔ اس سے پہلے کہ جناب یوسف اپنے باپ یعقوب سے معانقہ کرتے، گلے ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو اتارا۔ جبرائیل آئے، آ کر جناب یوسف کو اللہ کا سلام پہنچایا، اور اس کے بعد کہا اے یوسف، خدا یہ فرما رہے کہ اپنا داہنا ہاتھ کھولیے۔ جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ کھولا اور ایک نور آپ کی ہتھیلی سے ساطع ہوا، بلند ہوا آسمان کی طرف۔ یوسف نے تعجب سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا، پروردگار نے آپ کے صلب سے نور نبوت کو لے لیا، اب آپ تو نبی ہیں لیکن آپ کی نسل سے کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ کہ کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس لیے کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے۔ یعقوب پہلے اترے ہیں اور آپ نے اترنے میں دیر کی ہے، اور خدا کو یہ تاخیر گوارا نہیں۔
کوئی نبی مستثنا نہیں ہے. اور حق تعالیٰ نے یہ نور نبوت، آپ صحیح بخاری اٹھا لیجیے، یہ نور نبوت اٹھا کر جناب یوسف کے صلب سے کس کے صلب میں قرار دے دیا؟ آپ کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں. امام چہاروں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جناب لاوی کے دل میں اپنے باپ یعقوب کا حق درجہ احترام تھا. پہلا مرحلہ وہ تھا جب باقی 10 بھائی یوسف کو قتل کرنے لگے تو لاوی نے کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، والقوه فی غیابۃ الجب، اسے کنویں میں پھینکو. کیوں؟ کوشش کر رہے تھے لاوی کہ کسی طرح میرا بھائی زندہ رہ جائے تاکہ میرا باپ اپنے بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑے، کبھی نہ کبھی پلٹ کے باپ کے پاس آ جائے. دوسرے مصر میں جب اپنے سگے چھوٹے بھائی بنجمین کو یوسف نے اپنے پاس ٹھہرا دیا، باقیوں کو غلہ اناج دیا کہ جاؤ چل پڑے، باقی سب چل پڑے لیکن لاوی رک گئے. یوسف نے پوچھا کیوں رک گئے؟ کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھ چکا ہوں، اب مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں دوبارہ اپنے باپ کا افسردہ چہرہ دیکھوں اور انہیں دکھی دیکھوں. اب یا تو اللہ کا حکم آ جائے، پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے، یا خود میرا باپ مجھے حکم فرمائے گا تب میں مصر کی سرزمین چھوڑوں گا، ورنہ یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ لاوی جناب موسیٰ چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے. اسی جب جناب موسیٰ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے، آپ قرآن و حدیث میں دیکھیں گے متعدد نمونے، جب جاتے تھے تو پروردگار یبن لاوی کہہ کے خطاب کرتا تھا، اے لاوی کے فرزند. کوئی نبی مستثنا نہیں ہے، کوئی شہید مستثنا نہیں ہے. شہید جس کے خون کے پہلے قطرے کے گرنے کے بعد حق تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، کنز العمال کی روایت عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں؟ تو میں کون سی جنت؟ کہا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جاتا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے کہا تھا جنت میں جاتا ہے. تو کہا مگر میرا بھائی شہید نہیں ہے. کہا شہید ہے. کہ پھر کیا وہ جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. کہ کیوں؟ کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار پر حرام قرار دے دیا. کوئی بھی مستثنا نہیں، کوئی نبی بھی، کوئی صحابی بھی، سب پر واجب ہے. بس میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، زندگی کی لذت حاصل کرے، اس کی زندگی میں برکت ہو، اسے اچانک موت نہ آ جائے، اسے حادثاتی موت نہ آ جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، خوشیاں ہو، اگر چاہتا ہے کوئی انسان کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر چاہتے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے، قبر کی مشکلوں سے، آخرت کی مشکلات سے آسانی رہے، حساب و کتاب میں آسانی رہے، اگر چاہتا ہے کہ معاشر کے دن رسوا نہ ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری. میرے عزیزو، ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں، نیکیاں، جن کی جزا اللہ ہمیں قیامت کے دن دے گا، آخرت میں. اور ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں، اگر ہم زندگی میں ان کو بخشوا نہ سکے، معاف نہ کروا سکے، تو اللہ ان گناہوں کی سزا ہمیں آخرت میں دے گا، قیامت میں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے، اور کچھ نیک کام ایسے ہیں جن کی جزا پروردگار انسان کو اسی دنیا میں دیتے ہیں. ان میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کی اطاعت ہے، دوسری طرف والدین کی نافرمان برداری. والدین کی اطاعت کا صلہ پروردگار بہت جلد دیتا ہے، اسی دنیا میں دیتا ہے. میں نے روایات میں دیکھا ہے، سنی شیعہ روایتوں میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے جلد جس ہستی کی دعا پروردگار سنتا ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں. ماں سے بھی مقدم رکھا باپ کو. ہم مشکل میں پڑ جائیں، کوئی پریشانی گھر میں ہو، پیروں کے پاس جائیں گے، نجومیوں کے پاس، پامسٹوں کے پاس جائیں گے، اور مولویوں کے پاس، مفتیوں کے پاس. کس کے پاس جانا چاہیے؟ وہ جو ہماری
مشکلات کا حل گھر میں موجود ہے، اسے نظر انداز کر کے باہر جا رہا ہے۔ ایک صحابی پیغمبر اکرام اسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہو گئے، جو بھی کام شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ رسول اسلام نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ اپنے والدین سے خواہش کرو، ان سے دعا کے لیے کہو کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، مر چکے ہیں دونوں۔ فرمایا مر چکے تو کیا ہوا، ان کی قبر پہ جاؤ اور ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو اور اللہ سے ان کی قبر کے وسیلے سے دعا مانگو، پروردگار تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے منبع فیض ہیں، واسطہ فیض ہیں، وسیلہ فیض ہیں۔ قرآن حکیم 114 صورتیں ہیں، بس آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کا سب سے بڑا سورہ، ورنہ چھوٹی صورتیں ہیں، 10 جملوں پر 10 لفظوں پر مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر کو دیکھ لیجیے، سورہ 3 آیتیں، 4 آیتیں، سورہ توحید۔ قرآن کا سب